قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا، کر دیا تو نے قادری مجھ کو تیری قدرت کے فدا یا رب۔ اور دوران خطبہ میں نے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کئی بار اس کا ترجمہ کیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہی وہ سچے ہیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اور آج ہمارا تیسرا جمعہ ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے، اور ہو سکتا ہے کئی اور جمعے لگ جائیں آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے، لیکن اگلا جمعہ کسی اور عنوان پر ہوگا۔ تو انہی سچوں کے اندر ایک نام محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیا مقام اور کیا مرتبہ خالق کائنات نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منازل الاولیاء فی فضائل الاصفیاء کے حوالہ سے بات کرتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا، یہ حکم دیا کہ جس وقت تمہاری ملاقات، اب میں نے اس کے اندر سے حضور غوث اعظم کی شان آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ کس قدر حضور غوث اعظم کا مقام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم فرمایا کہ جس وقت تمہاری ملاقات خیر التابعین حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو تو ان کو آپ نے میرا سلام عرض کرنا ہے۔ یہ سرکار نے حضرت عمر فاروق کی اور حضرت مولا علی کی ڈیوٹی لگائی، اور پھر جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات خیر التابعین حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو انہوں نے سرکار کا پیغام پہنچایا کہ آپ کی سرکار نے آپ کے لیے سلام عرض کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہی کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ اے اویس میری امت کے لیے دعا کرنا، میری امت کے لیے دعا کرنا۔ اب حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سر سجدے میں رکھا ہے اور امت مصطفیٰ کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ کیا شان ہے خواجہ اویس کرنی کی بھی، لیکن جس وقت حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر اقدس اٹھایا تو آواز آ رہی تھی، اے خواجہ اویس کرنی ہم نے تیرے محبوب کی آدھی امت کی بخشش فرما دی، لیکن جو باقی آدھی امت بچ گئی ہے اس کی شفاعت محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، قطب الاقطاب شیخ عبدالقادر جیلانی کریں گے۔ آدھی امت کی بخشش کی دعا حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور آدھی امت کی بخشش کی دعا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کریں گے۔ تو اس وقت جس وقت وہ غیبی آواز آئی تو حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رب العالمین وہ کون سا محبوب سبحانی ہے، وہ کون حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ تو اس وقت خالق کائنات کی طرف سے آواز قدرت آ رہی ہے کہ اے اویس کرنی میرے محبوب کی امت میں ایک ولی ہوگا جس کو میں نے وہ مقام جو اپنے نبی کو نبیوں میں عطا کیا ہے اس کو میں نے وہ مقام اولیاء کے اندر عطا کیا ہوگا، وہ محبوب سبحانی غوث سمدانی اس امت کے لیے دعا کرے گا، اس امت کی آدھی امت کے لیے بخشش کی دعا محبوب سبحانی کرے گا۔ یہ ہے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس کے بعد آگے سنتے جائیں کہ کیا خالق کائنات نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ
حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خطاب فرما رہے تھے، تو آپ کا خطاب سننے کے لیے کوئی تھوڑے سے لوگ موجود نہیں ہوتے تھے، بلکہ 70,000 کا جمع غفیر ہوا کرتا تھا۔ خطاب فرما رہے ہیں، اچانک پوری محفل کے اوپر سکتہ جاری ہو گیا، سکوت، خاموشی۔ لوگ پریشان ہو گئے، کیا مسئلہ ہے؟ ہر طرف خاموشی خاموشی خاموشی۔ حضور غوث اعظم منبر پر بیٹھے ہوئے خاموش ہیں، لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خلیفہ ہیں، حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے دیوار کا سہارا لگائے سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ لیکن اب سارا مجمع، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، عجیب کیفیت بن گئی ہے۔ حضور غوث اعظم اپنے منبر سے اتر کر اپنے خلیفے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت شیخ بن علی ہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھ کھلی، تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، اور کہنے لگے، پیرانے پیر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے خواب کے اندر سرور کون و مقام کا دیدار ہوا ہے، مجھے خواب کے اندر امام الانبیاء کا دیدار ہوا ہے۔ تو جس وقت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شیخ علی بن ہیتی سے یہ بات سنی، تو کہنے لگے، اے شیخ علی بن ہیتی، تجھے تو خواب میں دیدار ہوا ہے، غوث اعظم نے سر کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا ہے، سر کی آنکھوں سے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ہر ایک کو میسر کہا تیرے در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، اے شیخ علی بن ہیتی، تمہیں تو خواب کے اندر حضور نظر آئے ہیں، میں ان سر کی آنکھوں سے ابھی بھی دیکھ رہا ہوں۔ لیکن یہ نظر ان کو آتا ہے جن کی آنکھیں، بعض لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، کہ جس کی آنکھ ہو، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ جن کے دلوں کے اندر اللہ کے ولیوں کی محبت نہیں نا، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، ان کو سرکار نظر نہیں آتے، یہ آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و عظمت۔ اور اس کے بعد پھر اگلا ایک اور واقعہ، ایک اللہ کے بڑے ہی ولی حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا مقام اور مرتبہ ہے آپ کا، کہ حضرت عزیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر میں بھی سرکار کے دیدار سے مشرف ہوا، تو میں نے سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ حضرت محمد کاکیس کے بارے میں بتائیے۔ تو سرکار نے فرمایا، ایسے بندے کے متعلق مجھ سے پوچھتے ہو جس کی وجہ سے قیامت والے دن میں فخر کروں گا۔ وہ ہے حضرت کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اب حضور غوث اعظم کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ ذرا غور کیجئے گا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی طالب علمی کا دور ہے، مدرسہ نظامیہ کے اندر پڑھتے ہیں، نوجوان ہیں، تو لیکن تقریریں سننے کا، اللہ والوں کا خطاب سننے کا شوق بڑا تھا۔ تو آپ حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خطاب سننے کے لیے بغداد چلے گئے۔ تو جس وقت آپ بغداد پہنچے تو بغداد کی جامع مسجد کے اندر حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خطاب فرما رہے تھے۔ اچانک حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر حضور غوث اعظم پر پڑی۔ اب پہلے یہ باتیں سن کر آپ کو بڑا تعجب سا ہوگا، لیکن بعد میں کیا شان بیان ہوگی حضور غوث اعظم کی۔ تو جب نظر پڑی نا، تو حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے لوگوں کو کہا، اپنے بندوں کو کہا، اپنے مریدوں کو کہا کہ اس لڑکے کو میری مجلس سے نکال دو۔ کس کو؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو،
میری مجلس سے نکال دو۔ لوگوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکڑ کر مجلس سے نکال دیا۔ لیکن بات بندے ہوتے ہیں، اب آپ یہاں پر بیٹھے ہو تو میں کسی بندے کو اٹھا کر بلا وجہ نکال دوں، ہو سکتا ہے وہ غصہ کر جائے، وہ خفا ہو جائے، ناراض ہو جائے۔ لیکن جس وقت حضور غوث آدم کو نکالا گیا تو آپ نہ خفا ہوئے نہ ناراض ہوئے، بلکہ پھر دوبارہ اسی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، پھر دوبارہ اسی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر حضور غوث آدم کے چہرے پر پڑی۔ آپ نے پھر وہی بات دہرائی، او مریدو، اس لڑکے کو اس مجلس سے نکال دو۔ انہوں نے پھر پکڑ کے پھر حضور غوث آدم کو حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس سے نکال دیا، لیکن پھر بھی ناراض نہ ہوئے، پھر بھی خفا نہ ہوئے۔ شوق تھا کہ ایک اللہ کے ولی کا بیان سنوں، ایک اللہ کے ولی کا خطاب سنوں۔ اس شوق کے اندر تیسری مرتبہ پھر آ گئے، تیسری مرتبہ حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں پھر دوبارہ آ گئے۔ تو جب تیسری مرتبہ آئے لوگ بڑے حیران ہیں کہ عجیب لڑکا ہے، 2 بار نکالا ہے پھر دوبارہ آ جاتا ہے۔ لیکن جس وقت تیسری مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجلس کے اندر آئے نا، تو پھر حضرت محمد کاکیس نے یہ نہ کہا کہ اس کو پکڑ کے مجلس سے باہر نکالو، پھر آپ نے حکم دیا کہ اس شیخ عبد القادر جیلانی کو، اس لڑکے کو میرے قریب کر دو، میرے قریب کر دو۔ اب ادھر حضور غوث آدم تشریف لا رہے ہیں حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب، ادھر حضرت محمد کاکیس اپنی مسند سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو میں نے اس لڑکے کو 2 مرتبہ اس مجلس سے نکالا، اس وجہ سے نکالا تھا تاکہ تمہیں اس کا چہرہ یاد ہو جائے، تم اسے پہچان جاؤ، یہ اللہ کا ولی ہے، تم بھی سب اس کی تعظیم کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو سارا مجمع اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو پھر حضور غوث آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ قطبیت کی مسند پر جلوہ فروز ہوگا، قطبیت کی مسند پر جلوہ فروز ہوگا۔ اور اگلی کیا بات حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا فرمایا، کل دیک یسیح و یسقط الی دیکک فانہ یسیح الی یوم القیامہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ اے عبد القادر، میں دیکھ رہا ہوں سب کے مرغ بولیں گے، سب کے مرغ بولیں گے لیکن خاموش ہو جائیں گے، تیرا مرغ بولے گا سدا قیامت بولتا ہی رہے گا۔ یعنی اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر اللہ کے ولی کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے گا، وہ اپنے وقت کے اندر سورج اور ستارے کی طرح چمکیں گے، لیکن جس طرح تیری شان بیان ہوگی، جس طرح تیرا مقام بیان ہوگا، قیامت آ جائے گی لیکن تیرے مقام کو، تیرے مرتبے کو تیرے دیوانے بیان کرتے ہی رہیں گے، کہتے ہی رہیں گے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آدم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آدم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آدم کا۔ تو پھر حضور غوث آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرما دیا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے مرید، حضور غوث پاک فرما رہے ہیں اے میرے مرید خوف نہ کر، اے میرے مرید خوف نہ کر، غم نہ کر، کیوں نہ کر؟ قیامت تک رہے گا بے خوف بندہ غوث آدم کا، کہ جو حضور غوث آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیوانہ بن جائے گا وہ پوری دنیا قیامت تک وہ بندہ بے خوف رہے گا جو حضور غوث آدم کا دیوانہ بن جائے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، وقت گزرنے کے بعد پھر وہ ایک وقت تھا کہ جس وقت حضور غوث آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم حاصل کر لیا،
لیکن آپ تقریر نہ کیا کرتے تھے، جیسے آج میں خطاب کر رہا ہوں ایسے آپ خطاب نہیں کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح دوپہر کا وقت تھا، میں نے ظاہری آنکھوں سے پھر اپنے نانا مصطفیٰ کی زیارت کی، ظاہری آنکھوں سے پھر اپنے نانا مصطفیٰ کی زیارت کی، اور سرکار نے مجھے کہا بیٹے عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے، تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ فصحائے بغداد کے سامنے میری ہمت نہیں میں تقریر کروں، یہ بڑے فصیح لوگ ہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں تقریر کروں۔ سرکار نے فرمایا اچھا، سرکار نے فرمایا بیٹا عبد القادر اپنا منہ کھولو، اپنا منہ کھولو۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا منہ کھولا، سرکار نے امام الانبیاء نے امام الاولیاء کی زبان پر اپنا لواب داخل رکھا، نبیوں کے سردار نے اولیاء کے سردار کی زبان پر اپنا لواب رکھا۔ آپ یہ مجھ سے کئی بار سن سکے ہوں گے کہ حضور وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لواب کی کس قدر شان ہے، کس قدر مقام ہے، کہ یہ لواب کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اگر کڑوے کنویں کے اندر جائے تو وہ کنواں میٹھا ہو جائے، اگر حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگے تو آپ فرمائے کہ مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ جیسے میری ایڑی پر کسی سانپ نے ڈنگ مارا ہو۔ پھر اس کے بعد یہی لعاب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر لگے تو آپ فرمائیں کہ لوگوں پہلی آنکھ جو صحیح تھی اس سے اتنا صاف نظر نہیں آتا جتنا اس آنکھ سے صاف نظر آتا ہے جس کو سرکار نے اپنا لعاب لگا کر جوڑا ہے۔ یہ لعاب کی شان۔ تو جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان پر 7 مرتبہ اپنا لعاب رکھا، 7 مرتبہ لعاب دہن رکھا۔ آج دیکھیں کہ ہاسپٹل کے اندر جائیں یا کسی بھی جگہ پر جائیں، وہاں پر اسپیشل انہوں نے ایک تختی لکھی ہوتی ہے، لگائی ہوتی ہے، یہاں پر تھوکنا منع ہے۔ کیوں تھوکنا منع ہے؟ یا جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کئی مقامات پر ایسے ہی ہے کہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر تھوکنا منع ہے کیونکہ جراثیم پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضور کا لعاب دیکھیے جس سے جراثیم پیدا نہیں ہوتے بلکہ جراثیم ہو تو ختم ہو جاتے ہیں، جراثیم ہو تو ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک اور بات دیکھیے، اگر آپ کا اور میرا لعاب سرکار کے لعاب کے مطابق نہیں ہے، سرکار کے لعاب جیسا نہیں ہے، تو پھر جو کہے کہ ہم نبی جیسے، نبی ہمارے جیسے، جس کے لعاب کی طرح ہمارا لعاب نہیں ہے تو اس مصطفیٰ کی پوری شخصیت جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان پر 7 مرتبہ سرکار نے اپنا لعاب رکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک رات گزر گئی، دوسری رات آئی، دوسری رات خواب میں اب پتہ کون آیا؟ دوسری رات حضرت مولا علی آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فرمایا کہ اے عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ اتنے فصیح لوگ ان کے سامنے میں تقریر کیسے کروں؟ حضرت مولا علی نے بھی یہی بات کہی کہ اے عبد القادر ذرا اپنے منہ کو کھولو، ذرا اپنے منہ کو کھولو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے منہ کو کھولا تو حضرت مولا علی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان پر 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن رکھا، اپنا لعاب رکھا۔ اب یہاں پر علماء ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے رکھا 7 مرتبہ، حضرت مولا علی نے رکھا 6 مرتبہ۔ اب سرکار کی شان کیا ہے، حضرت مولا علی کی شان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک شہر ہے، ایک شہر کا دروازہ ہے، یعنی جو ایک علم ہو اس کا جو دروازہ ہو
وہ یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ جو کام شہر نے کیا ہو، اگر شہر نے شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان پر 7 مرتبہ اپنا لعاب رکھا ہو تو علی کیسے ہو سکتا ہے اس مصطفیٰ کی برابری کرے؟ علی کیسے ہو سکتے ہیں کہ اس امام الانبیاء کی برابری کرے؟ اگر داماد مصطفیٰ نے مصطفیٰ کی برابری نہیں کی تو پھر آج والے لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حضور کی شان وراء الورا ہے، حضور کی شان وراء الورا ہے، اور صرف حضور کی شان ہی نہیں بلکہ حضور کے غلاموں کی بھی شان وراء الورا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جس وقت پھر وہ وقت آیا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے منبر پر آئے، تو بغداد کے منبر پر سننے کے لیے کوئی تھوڑے سے لوگ نہیں، بڑے زیادہ لوگ 70 ہزار کا جمع غفیر ہوا کرتا تھا جو حضور غوث اعظم کو سنا کرتا تھا۔ اور آپ نے پھر اپنی مسند پر بیٹھ کر کہا، کیا کہا؟ قدمی ہاذی علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو وہ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا حضرت شیخ علی بن ہیتی، تو انہوں نے، یہ حضور غوث اعظم کے قریب ہی بیٹھے تھے، انہوں نے حضور غوث اعظم کا قدم اسی وقت اٹھا کے اپنی گردن پر رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور اس کے بعد 300 علماء کرام جو فقط یہ بات اور اولیاء کرام سن رہے تھے، اور اس کے علاوہ 70 ہزار کا جمع غفیر، تو ان علماء نے، ان اولیاء نے کہا، یا غوث اعظم صرف گردنوں پر ہی نہیں بل علی الرأس والعین، ہمارے سر پر اور ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا ہی قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ کے ولیوں نے کہا کہ صرف اس گردن پر نہیں ہے آپ کا قدم بلکہ ہمارے سر پر اور ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا ہی قدم ہے۔ اور اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و عظمت کو اگر بیان کرتے جائیں تو یہ وقت ختم ہو سکتا ہے لیکن آپ کی شان و عظمت ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک